دوستو، الہام ایک چھٹی حس ہوتی ہے جو کسی بھی مشکل وقت میں یا کسی بھی خاص موقع پر پیدا ہو کر انسان کے دل و دماغ میں ایسے سگنل چھوڑ دیتی ہے کہ انسان الرٹ ہو جاتا ہے اور اپنی چھٹی حس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ الہام نے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں۔ امیر تیمور جو ایک مشہور حکمران گزرا ہے، ایک جنگ کے دوران جب وہ صلح نامے پر بات کرنے کے لیے اپنے دشمنوں کے کیمپ میں چلا گیا تو جس خیمے میں اسے بیٹھنا تھا، دشمنوں نے اس خیمے کے نیچے بہت بڑا گڑھا کھودا ہوا تھا اور گھڑے میں تیل ڈال کر اوپر سے قالین بچھا دی تھی۔ تیمور جیسے ہی دشمن کے خیمے کے دروازے پر پہنچا، اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اس کے چلتے قدم رک گئے اور وہ غیر محسوس طریقے سے فوراً واپس باہر نکل آیا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ دشمن نے وہاں موت کا پورا جال بچھا رکھا تھا۔ امیر تیمور کو کس نے خبر دی تھی؟ اسی کو الہام کہتے ہیں اور انگریزی میں انٹویشن الہام کو کہتے ہیں۔ الہام ہے کیا سائنس الہام کو مانتی ہے؟ الہام کا اسلام کے نزدیک کیا تصور ہے؟ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راز جیسی پر اسرار بات ہوتی ہے جو براہ راست نیک انسانوں کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے۔ اگر سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو انسان کی بنیادی طور پر 5 سینسز ہوتی ہیں: ناک جس سے انسان سونگھتا ہے، کان جس سے سنتا ہے، زبان جس سے چکھتا ہے، آنکھیں جس سے انسان دیکھتا ہے اور جلد جس سے انسان کو چھونے کا احساس ملتا ہے۔ ایک انسانی جسم کا باہر کی دنیا سے انہی 5 احساسات کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ ان سینسز کے ساتھ انسان کا دماغ 2 کیفیات میں کام کرتا ہے، ایک کو ہم کانشینس اور دوسری کو ان کانشینس کہتے ہیں۔ الہام نہ ہو تو کانشیس ہوتا ہے اور نہ ہو تو ان کانشینس۔ یہ ان 2 کیفیتوں سے بالکل الگ ایک سگنل ہوتا ہے جو سیدھا انسان کے دل میں اتر جاتا ہے اور اپنی بات چھوڑ دیتا ہے۔ الہام دل پر ایک عجیب سی دھاک بٹھاتا ہے۔ اسی طرح کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہوں یا کوئی بات کے اچانک ذہن میں یاد آ جائے، او مائی گاڈ، یہ کام تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں؟ اس عمل کا الہام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سائنسدان اس عمل کو گٹ فیلنگ کا نام دیتے ہیں۔ آپ وہ کام پہلے نہیں کر چکے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دماغ غیر شعوری سگنل پہلے سے چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کی روٹین کے مطابق وہ آپ کو اشارہ کر دیتا ہے کہ آپ یہ کام بھی جلدی کریں گے۔ آپ کو خواب میں ایک اشارہ مل جاتا ہے جو اصل میں الہام ہی ہوتا ہے۔ دماغ کی یہ تکنیک بھی ابھی تک سائنسدانوں کی پکڑ میں نہیں ہے، تاہم اس پر ریسرچ زور و شور سے جاری ہے۔ گٹ فیلنگ کے علاوہ الہام کا اسلام سے بھی بڑا گہرا روحانی تعلق ہے۔ وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ جب دونوں صورتوں میں بات دل پر اترتی ہے، بنیادی طور پر وحی صرف پیغمبر کو ہو سکتا اور اس میں تمام تر تفصیلات درج ہوتی ہیں، جبکہ الہام اولیاء اللہ کو ہی تصوف کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ صرف خدا کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں جو الہامی طور پر بہت اونچے درجوں پر فائز تھے۔ دین اسلام کے علاوہ یہ کیفیات مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یورپ کے بڑے بڑے ملینئر اور ارب پتی افراد بھی اس الہام سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ بل گیٹس اور مارک زکربرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی چھٹی حس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور ناقابل یقین فیصلے کر کے کروڑوں ڈالر کماتے ہیں۔ کئی افراد خواتین سائیکالوجسٹ کی طرف آتے ہیں اور اپنا الہامی خواب سائیکالوجسٹ کو بتا کر اس کی تعبیر ڈھونڈتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر وہ اپنی چھٹی حس سے 60% تک بہترین فیصلے کر لیتے ہیں۔ ایک عام آدمی الہام کیسے حاصل کرتا ہے یا اپنی چھٹی حس کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ کیا آپ بھی الہام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جو الہامی خواب یا چھٹی حس آپ کی جب کسی خاص موقع پر بیدار ہو جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کو اگنور کرنے کے بجائے اس پر بھرپور توجہ دیں۔ اس کے بعد اس کو یادداشت میں محفوظ کر لیں، پھر ہوگا یا کوئی اور مراقبہ یا میڈیٹیشن کر لیں، جس کے بعد اپنی صورتحال پر بھرپور جائزہ لیں اور مختلف سوالات آپ خود سے کریں، جس کے بعد آپ کو الہام کہاں استعمال کرنا ہے وہ راز مل جائے گا۔ اس راز سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔